اس کا حل یہ نہیں ہے انجینئر پلاننگ کر کے بنانا، یہ حل نہیں ہے زلزلوں کے رکنے کا۔ خدا نے ایک ہی حل بتایا ہے، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس وقت تک اس قوم میں عذاب نہیں بھیجے گا جب تک وہ قوم استغفار کرتی رہے گی۔ کیا کرتی رہے گی؟ استغفار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیو، دنیا میں ازل سے ہی اللہ تعالی نے دو طبقے کے لوگوں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ ایک طبقہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اور ایک طبقہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی بھی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالی نے ان دو طبقات کے بارے میں، ان دو قوموں کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا، صاف بتا دیا کہ جو مجھ کو مانتا ہے اور میری مانتا ہے، میں اس کو کامیاب کرتا ہوں، ہر طرح کی کامیابی اس کے مقدر لکھ دیتا ہوں، اور جو مجھ کو نہیں مانتے اور میری نہیں مانتے ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، وسعت دیتا ہوں، طاقت دیتا ہوں، مال و دولت کی فراوانی زیادہ کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں ماننے والا طاقت میں ہوتا ہے، قوت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش مال دے کر کرتے ہیں، اور جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ اس کو مال چھین کر آزمائش کرتے ہیں، دولت کی تنگدستی، رزق کی تنگدستی کر کے آزماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ مال اور دولت اصل کامیابی کا سرچشمہ نہیں ہے، اصل تو میری اطاعت ہے، میری فرما برداری ہے، اور جس وقت میں جو نبی کو میں تمہارے درمیان میں مبعوث کیا، پیدا کیا، بھیجا، اس کی بات اس قوم کو ماننا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم میں اللہ کی بات لے کر، تو قوم کو ضروری تھا کہ وہ موسیٰ کی بات مانے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا گویا کہ یوں سمجھے کہ اللہ کی بات ماننا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم میں، بتائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ کی بات کو مانے، کیونکہ عیسیٰ و موسیٰ، ہر نبی، ہر پیغمبر جو بات بتاتے ہیں وہ اپنے زبان سے، اپنے گھر سے نہیں بتاتے، بلکہ ہر پیغمبر ان هو الا وحی یوحا کے تحت میں، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی اترتی ہے، جو بات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بتاتا ہے، وہی بات پیغمبر اپنی قوم کو بتاتے ہیں۔ خوشخبری کی بات ہو، جنت کی بات ہو،
کامیابی کی بات ہو یا ڈرانے والی بات ہو، نظارت جس کو کہتے ہیں، نذیر یعنی ڈرانے والے، ہر پیغمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں رکھی ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بشیرا و نذیرا، ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے۔ بشیر کے معنی ہے خوشخبری سنانا، گڈ نیوز بتانا، اچھی بات بتانا، ان کے لیے ان کی کامیابی کس میں چھپی ہے اور وہ کامیابی کتنی اچھی ہے، جنت کی خوشخبری سنانا، اس کو کہتے ہیں بشیر، فضیلت بتانا۔ اور نذیر کہتے ہیں ڈرانا، کہ تم یہ کام کرو گے تو اس طرح کی تمہارے ساتھ اللہ کی پکڑ آئے گی، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کا پہن کر، اللہ کی دھرتی پر رہتے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اللہ کی زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے، اور اللہ کی اس زمین سے لاکھوں کروڑوں غذائیں رزق کے طور پر جو اللہ تم کو عطا کرتا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے پھر بھی تم اللہ کی ناشکری کرو گے، گناہ کرو گے، معاصی کا ارتکاب کرو گے، تو اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں، ڈھیل دے گا ایک مدت تک، پھر بھی تم لوٹ کر آئے، پلٹ گئے، پھر اپنی اصلی حالت اللہ کو ماننے میں آ گئے، تو پھر تم بچ گئے، نہیں تم نہیں پلٹو گے تو پھر اللہ تعالی قریب ہے کہ تم پر ہر طرح کا عذاب نازل کرے گا۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر چند دنوں سے ایک ہی آواز ہے، ترکی اور سیریا۔ کیا ہوئی حالت وہاں پر؟ زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، زمین پھٹی، زمین شق ہوئی، ہل گئی، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سائنسٹسٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایسا ہو بھی سکتا تھا، لیکن سائنٹسٹ کا ذہن اور اس کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اللہ طاقت شروع ہوتی ہے۔ سوچ بھی نہیں سکے تھے، کیوں آئے؟ اتنی زمین کے اوپر زلزلہ، زمین کے اندر سمندروں میں زلزلہ، سمندروں میں آگ کا لگنا، سنے ہیں کہیں؟ پھر پانی میں آگ لگ گئی، نہیں سنے؟ دیکھیں نہیں؟ پڑھو، اخبار پڑھو، نیوز دیکھیے، سمندروں میں بھی آگ لگتی ہے۔ ناممکن کو ممکن، ممکن کو ناممکن بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حالانکہ طاقت پانی کی ہے آگ کو بجھانا، لیکن اللہ کی طاقت وہ ہے جو پانی کے اندر ہی آگ سے لا کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا، کہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو زلزلہ آیا، زمین کے اندر فساد پھیلا، یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ آج نیا نہیں، اس سے پہلے ہم نے کئی سنے ہیں ایسے قصے، لیکن ہم لوگ اتنا مست ہیں کہ بھئی آیا ترکی میں، آیا سیریا میں، ہم کو کیا لینا دینا، ہمارا تو کوئی بگڑا نہیں، ہمارا گھر تو محفوظ، ہمارے دکان حفاظت کے دائرے میں ہیں، ہم امن و سلامتی میں ہیں۔ یہ مت سوچیے، وہ لوگ بھی کبھی یہی سوچتے تھے کہ ہم کو کیا، وہ فرانس میں آئے گا، فلاں کفار و مشرکین کے ملک میں آئے گا اللہ کا عذاب، ہمیں کیا لے دینا دینا۔ وہ لوگ ایسے ہی اپنے آفسوں میں کام کر رہے تھے، فیکٹریوں میں باغ دور کر رہے تھے، اپنی جو ہے کمائی کا انتظام کر رہے تھے، اور صبح سے شام تک جو ہے وہ لوگ اپنے ورک میں بزی تھے،
وہ لوگ خواب میں بھی نہیں، وہم میں نہیں، گمان بھی نہیں سوچے تھے کہ اس طرح کے، اگرچہ ان کے وہم میں آیا ہوتا تو پھر وہ لوگ وہاں پہ کیوں موجود ہوتے، چل بستے باہر۔ لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی، ایسا ہو گیا، زمین کی سطح کے اندر کی جو طاقت ہے وہ کم ہو رہی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ جو زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، زمین شق ہوتی ہے، کھلتی ہے، اور اس کے اوپر کی چیزیں اندر جاتی ہیں، اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں، یہ سب خدا کا کھیل ہے۔ اور یہ ساری بعض جگہ پر زلزلے وارننگ ہوتی ہیں پوری دنیا والوں کے لیے۔ ایک بھائی نے مجھے سوال کیا کہ حضرت ترکی مسلمانوں کا ملک ہے، ترک کے اندر اتنا اچھا ایمان کا، اسلام کا کام ہو رہا، دین کا کام ہو رہا، وہاں پر بادشاہ بھی وہاں کا اچھا اسلام کے اوپر چلنے والا ہے، شیر ہے، دلیر ہے، پھر وہاں کیوں عذاب زلزلہ؟ میرے بھائیوں، زلزلے جو آتے ہیں اس کے لیے کوئی اسلامی کنٹری اور کفر کی کنٹری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی اچھی سی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ بولے تو جیل، اور کفر والوں کے لیے، شرک والوں کے لیے، بت پرست والوں کے لیے دنیا جنت ہے، دنیا جنت ہے، ان کے لیے ہر طرح کی ڈیل ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کڑپا میں سینٹرل جیل ہے، سب جیل جس کو کہتے ہیں، پورے رائلہ سیما کا بڑا جیل ہے، نہیں دیکھیں آپ لوگ، راجو پیٹ جانے کے راستے میں ہے نا۔ وہ جیل کیوں بنایا گیا؟ کیا پورے کڑپے والوں کو، رائلہ سیما والوں کو خاموخواہ کے لیے اٹھا کر لے جا کے وہاں پر ڈال دیں اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اس لیے بنایا گیا؟ کیوں بنایا؟ جیل ہر جگہ ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ چھوٹے موٹے اور بڑے بڑے خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ان کو وہاں اس چار دیواری کی باؤنڈری کے اندر لے جا کر رکھ کر ان کو پریشان کر کے، ان کو وہاں پر صحیح طریقے سے کرنٹ نہیں، فیان نہیں، بجلی نہیں، ہوا نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، اور وہاں پر ورک کیسے، یہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ ان قید میں رہنے والوں کی قید کی مصیبتیں، تکلیفیں اور وہاں کی گندی فضا اور وہاں کا جو ہے پرتکلف ماحول کو دیکھ کر باہر والے عبرت حاصل کریں۔ بھئی جیل میں گئے تو ایسی پریشانی ہوتی، اس لیے ہم چوری نہیں کرنا، چوری کرے تو جیل سزا ہوگی۔ بھئی اس لیے کہ ناحق جو ہے کسی کو مرڈر نہیں کرنا، مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا، کریں گے تو 3 سال 4 سال یا نان اویلیبل جو ہے لائف لانگ جو ہے سزا سنا دی گئی، تو پھر ہم بیوی سے دور، بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، اپنے خوشیوں سے دور، دوستوں سے دور، دنیا کی رنگینیتوں سے دور، چمکیوں سے دور کہاں رہیں گے؟ صبح اٹھے تو وہی لیٹرین اور باتھ روم نظر آئے گی جہاں پر 100 کی تعداد میں قطار لگی ہے، رائٹ؟ ایک صابن میں 10 15 لوگ نہانا ایک وقت میں، الگ الگ کسی کے لیے صابن نہیں دی جائے گی۔ آج ہم کسی کے صابن اٹھائیں گے تو اس کو جو ہے کو پکڑ کر پھینک دے گا، کون کی یوز کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہماری ہوگی۔ لیکن جیل میں ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ ایک آدمی دیوار کو ٹیک لگ کے بیٹھا ہے، انہیں 15 دن سے پانی نہیں نہایا، اس کا پسینہ دیوار پہ لگا، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ مجبوراً اس پسینے کو اپنی زبان لگانا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں جیل، قید۔ قید میں آسانیاں نہیں ہوتی، تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں اس لیے کہ تاکہ باہر رہنے والے ہوشیار ہو جائیں۔ جیل میں رہنے والے قیدیوں کو دیکھ کر، وہاں کی تکلیفوں کو دیکھ کر ہم چوکنا ہو جائیں۔ تو یہ زلزلے اللہ تعالیٰ جو زمین پر برپا کرتے ہیں، وہ اور ملکوں کے لیے عبرت ہے جہاں پر زنا عام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا 21ویں پارے میں سورہ روم کے اندر 40 میں آیت میں، ظہر الفساد فی البر والبحر،
زمین پر خشکی اور تری میں، یعنی زمین پر اور سمندروں میں جو فساد پھیلتا ہے، جو زلزلے آتے ہیں، جو بھوکمپ آتے ہیں، یہ سب فساد کیوں ہوتا ہے؟ زمین اور زمین کے اندر زمین کا فساد کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، قرآن اللہ خود فرما رہے، فوراً فرما رہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے فسادات، یہ زلزلے، یہ پھٹنا پھاڑنا چیرنا دھسانا نکلنا، یہ سارے بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی. ایدی الناس، اید ہاتھ، ید کا، تمہارے ہاتھوں کے. کس کے؟ ناس، ایمان والوں کے نہیں فرمایا. متقی لوگوں کو اگرچہ اللہ ذکر فرماتا، متقین کا لفظ استعمال کیا الگ سے، ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا کہا، لیکن یہاں ایدی الناس، لوگوں کے، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے. کیا؟ گناہ، شرک، زنا، چوری، ڈکیٹی، بدمعاشی، دغابازی، مال ہڑپنا، ناحق کسی کے زمین پر قبضہ کرنا، ناحق کسی کے پراپرٹی پر اپنا جو ہے سکہ جما کر قبضہ کرنا اور اس کے لیے قدر و غارت گیری کرنا، خون ریزی کرنا، فساد برپا کرنا. تب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب زمین میں اور خشکی اور تری میں، سمندروں میں بھی، زمین میں بھی، زمین کے اندر بھی فساد آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے. اچھا، یہ کیوں، کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، لیذیقہم، تاکہ ان کے ہاتھوں کی جو بدعملیوں کی کمائی کا نتیجہ جو ہے وہ اس عذاب کو دیکھ کر اللہ تعالی مزہ چکانا چاہتے ہیں. زلزلہ آنا مزے کی بات ہے نا؟ ارے بولو، اب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ لاکھ مرتبہ نہ کرے، زمین ہلی، تھوڑا سا خراش ہو گئی، دیواریں پھٹی تو ہمارا حالت کیا ہوتی؟ سچ سچ بتاؤ، نماز پڑھ کے گھر کو جائیں گے یا نماز چھوڑ کے گھر کو بھاگیں گے؟ پوچھ رہا ہوں لیکن سچ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. حضرت نفسا نفس، آپ بولو کھلا، حضرت زمین پھٹی، دیوار ہٹی تو ہم نماز تو کیا، یہ زمین پھٹنا تو کیا، ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ اوپر سے نیچے گرا تو ہم یہاں ٹکتے باہر بھاگتے ہیں. اب یہ زمین ہلی، دیوار پھٹی تو ہم کہاں رہیں گے؟ رہتے بھائی؟ اچھا، ایک دوسرے کو کون تو بچانے کی کوشش کرتے؟ نہیں، ارے گیٹ کھولو، چلو 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 چلو، سب چلنے کی آواز ہی رہے گی ہر طرف، بچنے کی پوری کوشش کریں گے، تیاری کریں گے. ایک سانپ کا بچہ بچنے میں گر گیا تو اتنا آپ کے اندر بھوکمپ آ جاتا ہے، ڈر خوف طاری ہو جاتا ہے. جب اللہ کی زمین پھٹے گی تو کیا خوف نہیں آئے گا؟ آئے گا ضرور. لیکن یہ کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے سائنسدان فیل ہیں اس معاملے میں. کیوں؟ خدا کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے. سائنسدان بھی خدا کا محتاج ہے، کمپیوٹر بھی خدا کا محتاج ہے، حکمران بھی خدا کے محتاج ہیں، حاکم بھی خدا کی طاقت کے محتاج ہیں. پوری دنیا کی ایک طاقت، ایک مجموعہ، سب کے سب اللہ کی غلام ہے، اللہ کی طاقت کے محتاج ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات کی قافلے والوں، اے انسان کی جماعتوں، آ جاؤ، تمہاری پوری دنیا کی انسانیت کو لے لو، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آ جاؤ، پورے ایک ایک فرد جمع ہو جاؤ کروڑوں کی تعداد میں. اے جناتو، آؤ، تمہاری طاقت کتنی بڑی ہے. تم نے ہواؤں کے اندر اتنا راج کیا کہ تم نے پل بھر میں مشرق میں رہا، پھر دم بھر میں مغرب میں پہنچ
کی، تو آ جاؤ جنات کی ساری طاقتیں، آ جاؤ انسانوں کی طاقتیں، ساری انسانیت۔ بعض ملک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت ترقی کر گیا، ہم بہت آگے پہنچ گئے، آ جاؤ تمہاری ترقی کو لے کر، آ جاؤ تمہاری طاقت کو لے کر، تمہاری بادشاہت کو لے کر، تمہاری ہر ممکن کوشش کو لے کر آ جاؤ۔ ان استطعتم، لگا لو تمہاری طاقت، لگاؤ تمہاری طاقت، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، جاؤ پہنچو آسمانوں میں اور زمین کی سطح پر پہنچ جاؤ۔ پہنچ گئے، پہنچے، ساتوں آسمان پار کر کے چلے جاؤ، ساتوں زمین کی تہ پار کر کے پھاڑ چیر کر چلے جاؤ۔ تمہاری طاقت کا اندازہ، تم اپنے بل بوتے پر طاقت کے نشے میں جا رہے ہو، جاؤ۔ لا تنفذون، تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں پر، الا بسلطان، سوائے اللہ کی طاقت کے۔ اللہ کی طاقت کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نہ امریکہ کا پاور بڑا ہے، نہ روس کا پاور بڑا ہے، نہ جو ہے کینیڈا کا پاور بڑا ہے، نہ عرب کا پاور، نہ کسی کنٹری کا پاور بڑا نہیں ہے۔ جب اللہ کا پاور بڑھتا ہے سارے پاور ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ زمین دھس گئی، کون بچائے؟ امریکہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے نا، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے زمین پر زلزلہ نہیں آ سکتا، ہم وہ تیاریاں کر کے رکھے ہیں۔ ارے نادان، ابھی تم انگلیاں منہ میں رکھنے والے بچے ہو، تم کتنی بھی ترقی کر جاؤ، خدا کی طاقت کے سامنے تمہاری ترقی نہیں، بلکہ وہی ترقی تمہاری تنزلی ہے۔ تم جس کو عزت سمجھتے ہو اسی عزت میں اللہ تمہاری ذلت چھپا کر رکھی ہے۔ اچھا، کیوں آتے ہیں یہ زلزلے؟ اور یہ زلزلے بند کرنے کا کیا حل، کیا جو ہے راستہ ہے، حل کیا ہے اس کا؟ قرآن اس کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن لوگ قرآن پڑھے تو صحیح۔ ہم دعوت دیتے ہیں تمام دنیا کو، تمام طاقت رکھنے والے بادشاہوں کو جو اپنی طاقت کا غرور چڑھا ہوا ہے۔ قارون سے بڑی طاقت تمہارے پاس نہیں تھی، شداد سے بڑی طاقت تمہاری نہیں تھی، تم کیا طاقت رکھتے ہو؟ موسیٰ کے مخالف قارون آیا، قارون کو اللہ نے وہ مال دیا، وہ دولت دی، اس کی ایک ایک خزانے کی چابیاں اس وقت کی بڑے بڑی پہلوان طاقتیں، انسان تو انسان، بڑی بڑی ہاتھیوں کے جسموں پر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں رکھ کر لے جایا کرتے تھے۔ کیا چھوٹی طاقت کیا ہو؟ چھوٹی طاقت یوں سمجھیے کہ 1000 ہاتھیوں پر قارون کے خزانے کی چابیاں چلتی تھی۔ پھر 1000 ہاتھیوں پر قارون کے خزانے کی چابیاں چلتی تھی تو خزانے کتنے، اور خزانے کی وسعت کتنی بڑی، خزانے کی زمین کتنی بڑی۔ جب زمین اتنی بڑی تو خزانے میں کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی، ارے ہوں گی نہ ہوں گی، بولو پھر۔ لیکن کیا فرمایا موسیٰ نے؟ قارون، مال دولت کے اوپر غرور نہ کر، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ذرا تو اس مال کو خدا کے حکم پر خرچ کر اور مال کی زکات دے اور اپنی آخرت بنا۔ یہ 3 جملے موسیٰ نے فرمایا تو قارون کیا بولے؟ کیا بولے؟ منا اشد منا قوہ، یہ میرے بازو کی کمائی ہے۔ میں کمائی جی، میں کمائی ہوں، میں تمہارا کیا جی حق یہاں؟ اس میں کسی کا حق نہیں موسیٰ، یہ میں کمایا ہوں، یہ میری طاقت کی ثمر ہے، یہ میری طاقت کا نتیجہ ہے۔ تم کہتے ہو اللہ دیا، اللہ کے حکم پہ خرچ کر، نہیں، نکل یہاں سے۔ نہیں مانا، نصیحت اثر نہیں کی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اس کو اور اس کے مال کو، اس کے خزانے کو، اس کے خزانے کی چابیوں کو حکم ہوا کہ دھس، تو آج تک زمین میں دھس رہا ہے، آج بھی دھس رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ لوگ مزے لے رہے ہیں۔ اچھا،
سمندر میں عذاب کیوں آتے ہیں؟ سمندر میں عذاب کیوں آتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنی نشانی کے طور پر بڑے بڑے شپ رکھے ہیں، وقت کم ہے، ہو چکا ہے، بڑے بڑے جو شپ ہیں یہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے شپوں کو بنایا. کسی کی طاقت سے نہیں چلتی شپ، یاد رکھیں. کسی کی طاقتوں سے چلنا ہوتا تو پھر الگ بات ہوتی. یہ اللہ کا حکم سے چلتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، یہ جو سمندروں میں بحر میں کشتیاں چلتی ہیں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں، تمہارے کمپیوٹر سے نہیں چلتی. لیکن تم نے کیا کیا؟ ان بڑے بڑے شپوں کے اندر کلب قائم کیے، ڈانس قائم کیے، ننگی عورتوں کو اتارا، زنا عام کیا. سمندر، ایک لہر سمندر کی تمہیں خدا کے حکم سے جھونک لگا دی، تمہارا ناس کا بے ناس ہو جائے گا، تمہارا بے نظرک ہو جائے گا. تم نے سمندر میں بھی زنا نہیں چھوڑا، تم نے سمندر میں بھی خدا کی نافرمانی نہیں چھوڑی، تم نے سمندر میں بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دیا. تو اللہ نے سمندروں میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کو لایا. نہیں ناچ رہے شپوں کے اندر، لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ شپوں کے اندر جا کے شراب پی کے ڈانس نہیں کر رہے، ننگی عورتوں کے ساتھ نہیں ناچ رہے. یہ عذاب اللہ سمندر میں دیتے ہیں. زمین پر تم نے زمین کو سستا کا اللہ نے بنایا، اس پیشانی اور جبین کو اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک کر سبحان ربی الاعلی، تیری ذات پاک ہے اور ہر ذات سے اعلیٰ ارفع افضل ابتر تیری ذات ہے، یہ کہنا تھا. لیکن اس زمین پر تم نے ناجائز طریقے سے گناہ کا ارتکاب کر کے، معاصی کا ارتکاب کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دیا. تمہارے کرتوت، تمہارے عمل برے ہو اور اللہ کا فیصلہ اچھا ہے، یہ ہو سکتا؟ دالے ٹماٹے کے بیچ کھائے آپل، ہوتا کیا بھائی؟ ٹماٹے کی بیج ڈال کے آپل کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں ٹماٹے کی بیج ڈالا ہوں، آپل لگیں گے، آپل کھائیں گے. کہاں سے لگیں گے؟ ڈالا جو ہے وہ آئے گا. تم نے گناہ کیے ہیں تو اوپر سے فیصلے بھی برے آئیں گے. اچھا، اس کا راستہ ایک ہی. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ انفال میں 9ویں پارے میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عذاب اس وقت تک اس قوم کو نہیں دیتا جب تک وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ موجود ہو. آپ کی موجودگی میں آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور لوگ کہیں گے لا کے بتاؤ عذاب کو دیکھیں گے. کفار یہی کہتے تھے اللہ کے نبی، لا کے بتاؤ، بولو تمہارے اللہ کو عذاب اتارو بولو. تو اللہ نے ان کے حق میں رد میں کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک نبی محمد یا ہر پیغمبر قوم میں موجود ہوتا ہے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں بھیجتے. اور دوسرا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سنیے علاج، حل، زلزلے روکنے کا حل کیا؟ بلڈنگیں مضبوط کرنے کا نام حل نہیں ہے. کانکریٹ سیمنٹ کو مضبوط کر کے اس کے اندر تم طاقت کی چیزیں ڈال کر بلڈنگوں کو مضبوط کرنے اب نہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے. انجینئر پلاننگ کر کے بنانا یہ حل نہیں ہے زلزلوں کے روکنے کا. خدا نے ایک ہی حل بتایا ہے، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ اس وقت تک اس قوم میں عذاب نہیں بھیجے گا جب تک وہ قوم استغفار کرتی رہے گی. کیا کرتی رہے گی؟ استغفار، کثرت سے استغفار کرنا، گناہوں پہ رونا، ندامت کی آنسو اپنی آنکھوں سے ٹپکانا، اللہ کے سامنے استغفار کرنا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کثرت سے پڑھو. زلزلے کیا زمین پھٹنا بھی چاہتی ہے، تمہارے ایک استغفار کی برکت سے زمین کو اللہ کا حکم ہوگا اے زمین رک، میرا بندہ استغفار کر رہا اور تو پھٹ رہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کریں گے انشاءاللہ. حل معلوم ہوا؟ خالی بابا بابا بولنا معلوم؟ کیا بڑھ گئے بھائی بلڈنگ. اور دوسری بات میرے دوستوں، وہاں پر جو ہوا ترکی، سیریا میں، جہاں کہیں بھی ہو پوری دنیا میں ایسے معاملے ہوتے ہیں، ان کا درد اپنے دل میں رکھو، ان کے حق میں دعا کرو. کیوں؟ ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ زمین بوس ہو گئے،
کتنے بچے سیلابوں کے زد میں آ کر، ان طاقت کے زد میں آ کر تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے. ماں کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ میں ہے، ماں اوپر ہے، بچی چھت کے نیچے اٹکی ہوئی ہے. نکالنے والا کون ہے؟ سائنسدان گیا نکالنے کے لیے، امریکہ پہنچا نکالنے کے لیے، طاقت پہنچی کسی کی نکالنے کے لیے. کیا کرے گی دنیا کی طاقت، کہاں تک بچا پائے گی؟ جب اللہ نے یہ کرنا چاہا تو پوری دنیا مل کر بھی بچا سکے. یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ ہے رب، یہ ہے اللہ. اسی اللہ کی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ اس رب کائنات کی طرف پلٹ کر. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم. تمہارے کرتوتوں کا مزہ اللہ چکانا چاہتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر کے لعلہم یرجعون، پھر پلٹ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عذاب، یہ زلزلے کیوں دیتے اللہ؟ پھر پلٹ کر اللہ کی طرف. اللہ ہمارے سے کچھ ہو گیا، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، جھوٹ بولے، ڈکیٹی کی ہے، موسم کی ہے، قبضہ کی ہے، ناحق مارا، ناحق گالی دی، ناحق دوسروں کو تکلیف دی، سب کچھ کیا. اب نہیں کریں گے، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب نہیں کریں گے. اللہ توبہ سچی کر رہے ہیں، آ جاؤ پلٹ کے. پھر اللہ وہی راستے ہموار کرے گا ہمارے لیے. کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ استغفار ضرور پڑھیں گے نا، زیادہ پڑھیے، وقت نکال کر پڑھیے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان مکان، گاڑی، سائیکل، پیدل، سب ہر جگہ پر استغفار استغفار ہی نظر آئے تو پھر اللہ کا عذاب رک سکتا ہے. اللہ کے غضب کو ایک ہی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے، وہ ہے استغفار. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو بزرگوں، آخر میں